الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی. ان دنوں میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دوست سے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کے دوست سے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اس وجہ سے یہ دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، مومن و مسلمان کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کے اسلام کی نور اور روشنی کی طرف لے جائیں گے. اور جو لوگ کافر ہیں والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، فرمایا کہ ان کی دوستی طاغوت کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے. تو شیطان کا کام یہ ہے کہ ان کو اسلام کی روشنی سے، دین کی روشنی سے نکال کے کفر کی تاریکیوں پہ لے جائیں. اور فرمایا کہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں اور یہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے. اور یہ جو دعا ہے یہ وہ تفسیری دعا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھواتے تھے کہ اللہم لک الحمد، یا اللہ آپ کے لیے حمد ہے، آپ کے لیے تعریف ہے. انت نور السماوات والارض، تم آسمان و زمین کی نور روشنی. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، فرمایا کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی، مفسرین نے بھی اس کی وضاحت کی کہ فرمایا کہ کمثل نورہ، اللہ تعالیٰ کے نور کی جو مثال ہے وہ اس کمشکاۃ فیہا مصباح، اس طاق کی طرح ہے جس کے اندر چراغ ہو، روشنی ہو. اور المصباح فی زجاجہ، اور وہ روشنی اور چراغ بھی کسی شیشے کے اندر ہو، شیشے کے اندر. اور الزجاجہ تو وہ شیشہ اتفاق و صاف ہو، کأنہا کوکب، کہ وہ ایک ستارے کی طرح ہو، دری، چمکدار ستارہ ہو، اور وہ جل رہا ہو چراغ. یوقد من شجرۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، فرمایا کہ ایک درخت جو ایک بہترین درخت ہے اس درخت سے وہ جل رہا ہو، لا شرقیۃ ولا غربیۃ، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. فرمایا کہ اس چراغ کی روشنی، اس کے اندر جو تیل ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی پاک و صاف ہے کہ وہ خود چمک رہے، قریب ہے کہ خود جلنا شروع کرے، اگرچہ اس کو کوئی چراغ نہ پہنچے،
اس کو کوئی آگ نہ پہنچے اور خود جل رہے. اور وَمَن لَّمْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. اللہ نے فرمایا کہ جس کے لیے اللہ روشنی کو بنایا تو اس کے لیے کوئی روشنی ہے نہیں. تو ان آیات کے اندر اور اس حدیث سے جو معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پوری کائنات اور اس کے اندر جو رونق ہے، جو زیب و زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عطا کی. سورج کی چمک دمک ہے اور چاند کی روشنی ہے، ستاروں کی روشنی ہے، یہ جو روز زمین اور آسمانوں میں جو خوبصورتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہ ایمان کی اللہ نے مثال دی ہے کہ جو ایمان ہے وہ ایک روشنی کی طرح ہے، جو کفر ہے وہ ایک تاریکی کی طرح ہے. اس وجہ سے ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی نعمتیں ہیں، انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن ان سب میں سب سے عظیم جو نعمت ہے وہ اسلام ہے، ایمان ہے. اس پر ہم جتنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے وہ کم. اور کفر ایک تاریکی ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے. دنیا کے اندر بھی انسان کے سکون ختم ہو جاتے ہیں. آخرت پہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت کافروں کے لیے ہے نہیں. آخرت میں تو کافروں کے جہنم ہی ہے، مشکلات ہے، تکالیف ہے. لیکن دنیا کے اندر بھی جو دل ایمان سے خالی ہو، اسلام سے خالی ہو، اس کے اندر کوئی خوشی نہیں ہو، اس کو اندر کوئی سکون نہیں ہوتے، اطمینان نہیں ہوتے، خوشیاں نہیں ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کافر بظاہر بہت خوبصورت، بظاہر ایک پرسکون نظر آ رہے ہیں، ان کی ممالک میں بھی وہ زیر سکون بظاہر نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے قریب جائیں ادھر خودکشی سب سے زیادہ، 500 لوگ ملتے اور خودکشی کرتے. کوئی اونچی کہ کوئی بلڈنگ سے، کوئی اونچی جگہ سے اس کو موقع مل جاتے ہیں، نیچے اپنے گراتے ہیں. اس سے کہ زندگی سے طرف سکون نہیں ہے، ان کی زندگی میں خوشی نہیں ہے. اس لیے اس نعمت اسلام پر ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سے شکر ادا کریں. اور یہ روشنی اللہ تعالیٰ جس دل میں اللہ چاہتے ڈالتے ہیں. ورنہ بعض لوگ روشنی کے اندر رہتے ہیں، خیر کے جگہوں میں رہتے ہیں، چاروں طرف روشنی ہے، لیکن اس کے نصیب میں اگر اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، اس اسلام کی روشنی محروم ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس کے چاروں طرف کوئی اسلام کی روشنی، دین کی روشنی نہیں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر خیر موجود ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ خیر کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو ایمان کی دولت نصیب کرتے ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دی ہے، بلکہ 3 مثالیں. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے ایک واقعہ ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام دیکھو پیغمبر ہے، لیکن ان کا بیٹا کنعان، اس کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی. اور جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو رہے تھے، طوفان آ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، میں پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا، اور پانی آ جائے تو میں پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. فرمایا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس کے اوپر اللہ کی رحم ہو، کشتی میں سوار ہو جائے. اور اس گفتگو کے درمیان وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، وہ غرق ہو گئی، تباہ ہو گئی. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اللہ نے اس کو تباہ کیا. دوسری طرف حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ہے، فرعون کی بیوی ہے، فرعون کے گھر میں، لیکن خفیہ ایمان لائے، مومنہ ہے. اللہ نے اس ماحول کے اندر اس کو ایمان نصیب کیا ہے. اور سورۃ تحریم میں اس کا ذکر ہے کہ وہ فرماتی ہے قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. یا اللہ میرے لیے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، یا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے جو عمل ہے، جو کفر ہے، اس سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اس قوم ظالم سے مجھے نجات دے. دیکھو فرعون کی بیوی اس گھر میں ادھر ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر ایمان اور اسلام کی روشنی ڈالی اور وہ خفیہ ایمان لائے.
تو اس ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اللہ نے ان کے لیے جنتوں کا اس کی دعا قبول کی، اور جنتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدی کی اس میں ایک حضرت عصی رضی اللہ عنہ کی محل کو بھی دیکھا، تو اللہ نے اس کو جنت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو نمرود کے خاندان میں پیدا ہے، جو صرف بتوں کی عبادت نہیں کر رہے تھے بلکہ بت بناتے بھی تھے اس کے خاندان، اور اس کے خاندان کے بت بہت مشہور تھے۔ جب وہ بت بناتے تھے تو لوگ ہاتھوں خریدتے تھے، فوراً خریدتے تھے، لیکن ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کا مقابلہ کیا، اور صرف ان بتوں کو نہیں توڑا، وہ جتنے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے بت تھے نمرود ان کا بھی مقابلہ کیا، وہ کہا نہیں تم کچھ بھی نہیں ہو، اپنے خاندان کا بھی اپنی قوم کا بھی، ادھر سے نکل گئے، ہجرت کیا، لیکن اس بت پرستی کے اثر اس کو بند نہیں ہوا۔ یہ اسلام کے اور دین کے ایک نور جب انسان کے دل کے اندر داخل ہو جاتے تو ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں وہ صحابی ہے کہ جو بہت زیادہ فنا فی اللہ، بہت زیادہ زہد والا، تقوی، یہ پہلے کیا تھا، ایک چور تھے بڑا اپنے علاقے کا بہت مشہور چور تھے، ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی وہ دل میں ان کی بات تھی کہ ایک خدا موجود ہے، ایک اللہ موجود ہے، اس کائنات کی کوئی چلانے والا ہے۔ تو ایک رات ڈاکہ ڈالا، اپنے گھر کی طرف آ گیا، سکون نہیں ملا اس کو، ان نے سوچا کہ یہ کیا زندگی ہے، اور ان سے دعائیں کی کہ اللہ کوئی حق کا راستہ دکھائے کہ جس کو میں چل کے صحیح حق کا اور منزل کو پہنچ جاؤ۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پھر بات معلوم ہو گئی کہ مکے کے اندر ایک پیغمبر پیدا ہو گئے، نبوت کا ان نے اعلان کیا، مبعوث ہو گئے، تو ادھر سے اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر کے اور مکے میں پہنچے۔ کچھ وقت وہ مکے میں ویسے رہے، کس کو نہیں بتایا، لیکن بھی زمزم پیتے تھے اور رہتے تھے۔ تقریباً بعض روایت ہے کہ ایک مہینہ بھی زمزم پر گزارا، اس سے کہ آبی زمزم کھانا بھی ہے اور آبی زمزم پانی بھی ہے۔ جب کوئی آدمی کو پیاس لگاؤ آبی زمزم پیے تو وہ پانی ہے، اور کوئی کسی پر بھوک لگاؤ آبی زمزم پیے تو کھانے کی جگہ بھی کام دیتے۔ اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم ماء لما شرب له، آبی زمزم ایک پانی ہے، جس مقصد کے لیے کوئی پیے وہ مقصد بھی پوری ہو جائے۔ ابھی زمزم پیتے ہوئے اگر آدمی کوئی دعا کرے، دل میں کوئی حاجت ہو، اس کی وجہ سے مصروف دعائیں بھی ہے، لیکن کوئی بھی دعا پڑھے، کوئی بھی حاجت پیش کرے، اللہ ان کی حاجت کو پوری کر دے۔ ابھی زمزم کے آداب میں قبلہ رخ آدمی کھڑے ہو جائے، قبلہ رخ ہو جائے، کھڑے ہو جائے، زیادہ بہتر ہے، اور پیے اور وہ دعا پڑھے تو جو جو مقصد اس کے دل میں ہے اللہ اس کو پوری فرمائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی ایک مہینہ ادھر رہے، کس کو بتا نہیں سکتے کہ میں کس مقصد کے لیے آؤں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر لے کے گئے، ایک دن گئے ان کے ساتھ، دوسرے دن، تیسرے دن، آخر میں بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروایا، اور جب ملاقات ہو گئی فوراً اسلام قبول کیا، اور پھر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو کہ میں نکلوں اور اس کلمے کے اظہار میں مکے کے لوگوں کے سامنے کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ابو ذر، ابھی ہمارے تعداد کم ہے، ابھی ہم اتنے نہیں ہے، ویسے نہ ہو کہ آپ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائے۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں جو کچھ ہو جائے، اور مکے میں گئے اور زور سے کلمہ پڑھ لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا کہ سارے لوگ نکل آئے اور اس کو مارنا شروع کیا۔ حضرت عباس بن عوف ایمان لائے نہیں تھا، وہ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، وہ آ گئے، اس نے کہا کہ جانتے ہیں کون ہے یہ آدمی؟ کہا یہ بنو غفار سے ہے، اگر اس کو آپ نے کوئی نقصان پہنچایا تو بنو غفار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، غفار قبیلے کے آدمی ہے، وہ آپ کے خلاف لڑیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لوگوں نے چھوڑ دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان آدمی تھے، مشفق آدمی تھے۔ اس نے فرمایا کہ دیکھو ابو ذر، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ کو یہ نقصان دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ
اللہ کی قسم یہ لوگ میرے ذہن میں جتنے ہلک ہو گئے، جتنے میرے ذہن میں کمزور ہو گئے، کب اس تبلیغ تھے، اور کہا اگر آپ اجازت دیں گے تو میں پھر پڑھتا. اور پھر باہر اپنے گاؤں میں گئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر اپنے علاقے میں دعوتی کام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے تو مدینے میں آ گئے، لیکن بہت متقی آدمی تھے، وہ زاہد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ابو ذر غفاری میری امت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بے نیاز تھے، پانی بھی ہاتھ سے پیتے تھے، کوئی گلاس وغیرہ نہیں رکھتے تھے، اور کوئی چیز اپنے ساتھ صرف ایک مسلح و جھوٹ کی ضرورت کی چیزیں وہ نہیں رکھتے تھے. تو ابو ذر غفاری دنوں بھی جب کوئی گھر بناتے تو اسے کہتے تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، گھر بنا رہے ہو. اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، پھر ابوبکر صدیق کے دنوں کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے دنوں کے زمانے میں، پھر عثمان غنی کے دنوں کے زمانے میں صحابہ کرام سے کہتے تھے وہ جو پاک صاف زمانہ تھا، لیکن اس ابو ذر غفاری کے دل میں ایک بات تھی کہ کیوں لوگ گھر بنا رہے ہیں، آخرت بھول گئے کیا لوگ. اور اسی طرح پھر حضرت عثمان غنی نے اسے کہا کہ کرو تم مدینے سے باہر جاؤ، ربض ایک علاقہ ہے مدینے سے باہر، ایک جنگل ہے، بیابان ہے، ادھر گیا اور ادھر رہائش اختیار کی. بالکل تنہائی میں ایک بڑی عورت بیوی تھی اس کی، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، اور ایک جو غلام ساتھ ہے، اور ربضے میں رہنا شروع کیا. اور ادھر وفات پانے کا وقت آ گیا، کوئی نہیں ایک اس کی جنازہ پڑھائی. اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھے کفن پہنائے اور تم بھی فکر ہو جائے، جنازہ پڑھانے کے لوگ آئیں گے. اس سے انہوں نے کہا کہ میرے خلیل نے، میرے دوست نے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر جو ہے یہ پیدا ہو گیا اکیلے، اور یموت وحیدن یبعث وحیدن اور یعیش وحیدن. کہا کہ ابو ذر اکیلے رہتے، اکیلے مریں گے، اور اکیلے میں اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے. اور کہا کہ میرے پیغمبر نے بتایا کہ یہ تنہائی کی جگہ میں وفات پائیں گے. دو لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ایک مسلمانوں کی جماعت جا کے اس کی جنازہ پڑھی. کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتے. بیوی رو رہی تھی کہ ابھی اس حالات میں آپ کے جنازے سے کون آئیں گے، حج کے موسم میں نہیں کہ کوئی حج کے لیے آ رہا ہو جا رہے ہو اور کسی کوئی قافلہ آ جائے آپ کی جنازہ پڑھائے. لیکن بیوی سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جب میں مر جاؤں مجھے تم کفن دفنا پہناؤ، غسل دو، اس کے بعد آپ دیکھو کوئی نہ کوئی آئیں گے میری جنازہ پڑھیں گے. تو جب وفات پائے بیوی نے کفن اس کو پہنایا، اکیلے میں. اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ یعیش وحیدن ویموت وحیدن، اکیلے رہیں گے اکیلے مریں گے، اسی طرح ہوا. بیوی نکل آئی بار، دیکھا کہ دور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، بیوی نے اشارے سے بتایا، وہ آ گئے ادھر. تو بیوی نے کہا کہ آپ کے ایک بھائی ادھر وفات پا گیا. وہ نے کہا کون ہے؟ بیوی نے بتایا کہ ابو ذر. اس قافلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ دینوں میں نے اللہ کے نبی کو سنا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابو ذر غفاری کی جنازہ پڑے گی. کہا کہ تم ایمان کی خوشخبری قبول کرو کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہماری ایمان کی بشارت دی، اور کہا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. اور پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کی جنازہ پڑھائے، اس کی تدفین کی. تدفین سے جب فارغ ہو گئے جانا چاہ رہے تھے تو اس کی بیٹی نے کہا، ابو ذر غفاری کی بیٹی نے، کہ ہمارے والد نے ہمیں وصیت کی کہ لوگ آئیں گے جو میرے جنازے میں شریک ہو، میرے مہمان ہیں، اس کو تم کھانا کھلاؤ. اور پھر بکری سے بکر کے اس کو کھلائے، بعض روایت سے معلوم ہوتے، اور وہ ویسے پھر چلے گئے. ابو ذر غفاری دیکھو کیسے طرح ایک چور تھے، ایک ڈاکو تھے، ایک رہزن تھے، لیکن یہ اسلام اس کے دل میں آ گئی، اسلام کی نور اور روشنی اس کے دل میں آ گئی. تو اللہ نے اسے بہت بڑا ایک زاہد، ایک متقی، ایک پرہیزگار انسان اللہ نے اسے پیدا کیا. حضرت فضیل بن عیاض بہت مشہور تابعی ہے، یہ ڈاکے ڈالتے تھے اور بہت مشہور ڈاکی تھے، لوگوں سے دور دور بھاگتے تھے کہ کسی طرح فضیل کے ہاتھ نہ جائے. ایک رات ایک آدمی راستے میں جا رہے تھے، رات کا وقت اس علاقے سے گزر رہے تھے، تو اس نے جا کے ایک بیابان سے تھوڑا سیٹ ہو کے
جنگل کی طرف ہو کے ادھر اس آدمی نے قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو ادھر جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ آدمی یہ آیات پڑھ لی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. لوگوں کو وقت نہیں آئے کہ اس کے دل نرم ہو جائے، اللہ سے ڈرے. تو یہ فضیل بن عیاض کی جگہ سے قرآن کی تلاوت سنی، یہ آیات سنی. ان کے پاس گیا اور پوچھا تم کیوں ادھر آ گئے، اس سیٹ پہ کیوں بیٹھے، آپ کیا کر رہے؟ اس نے کہا اس علاقے کی بہت مشہور ایک چور ہے، ڈاکو ہے، میں اس کے ڈر کی وجہ سے ادھر سیٹ پہ ہو گیا کہ اس کے ہاتھ پہ لگ جاؤں. فضیل بن عیاض روئے. اس نے کہا اچھا میرے ڈر کی وجہ سے اور اسی ایک آیات کی وجہ سے کہ وقت نہیں آیا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کی آیات کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی دل نرم ہو جائے. حضرت فضیل بن عیاض نے وہ چوری اٹھا کے سب کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ کے اندر جا کے بیٹھ گئے. اور وقت کی بہت مشہور تابعی ہے حضرت فضیل بن عیاض، اس کی بہت بہترین اشعار ہے اور بہت بہترین مطلب اس کی تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اللہ دل میں ڈالتا ہے. حضرت خنسا ایک مشہور نام ہے، حضرت خنسا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایمان لایا ہی نہیں تھا. جب ایمان لایا نہیں تھا اس وقت ان کے ایک بھائی کسی جگہ ڈاکو نے قتل کیا. تو وہ بھائی کے لیے اتنی وہ رنجیدہ ہو گئی، اتنی غم اس کے دل کے اوپر سوار ہو گئے کہ وہ ایسے اشعار پڑھنے شروع کیے کہ جو اشعار سنتے وہ روتے. اور انہیں حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک میرے بھائی کی قاتل سے بدل نہ لے، کہا میں نے سر کے اوپر تیر نہیں لگاؤں گی، میں کوئی خوبصورت کپڑے نہیں پہنوں گی، اور میں غم میں رہوں گی. ہمیشہ روتی تھی. اور پھر ایک اور بھائی تھے وہ بھی کافروں کو سے مر گئے، لیکن پھر اس کو اشعار پڑھتی تھی. وہ بہترین شاعرہ تھی، اس نے بہترین مرثیے لکھتی تھی وہ کہ اس کے مقابلے کی آج بھی کوئی نہیں ہے. اشعار پڑھتے پڑھتے انہیں قرآن کی ایک آیات پڑھ لی. قرآن مجھے کچھ اشعار دیکھ کر یہ قرآنی آیات اس کے دل میں آئے کہ میں جا کو دیکھوں کہ پیغمبر کی طرح. معلوم ہوا کہ مدینے میں تشریف لائے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئی. اتنی مشہور تھی وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ خنسا ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان کا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اشعر العرب ہے، عرب کی سب سے بہترین شاعرہ ہے، اسلام قبول کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ اس کے اوپر قربان ہوئے، وفات پائے. اس کے بعد ابوبکر صدیق خلیفہ بنے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران قادسیہ کے لڑائی میں حضرت سعد بن وقاص قادسیہ میں موجود تھے. دشمن سے بہت سخت مقابلہ اور صحابہ کرام تو بہت سخت جنگوں میں گئے. حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ مقابلہ بہت سخت ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دشمن ہاتھیوں کے فوج بھیج رہے ہیں. ہاتھیوں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. جیسے ایک آدمی کے پاس کوئی گھوڑے موڑے ہے اور دوسرے کے پاس جہاز اور ٹینک ہے تو اس کا مقابلہ بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دشمن ہاتھی بھیج رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ بہت سخت ہے، اس سے آپ ایک لشکر تازدم لشکر بھیجیں. حضرت عمر فاروق کا دونوں نے اعلان کیا اور لوگ تیار ہو گئے. انہی لشکر کو عمر فاروق کا دونوں رخصت کر رہے. جب اس کو رخصت کر رہے دیکھا کہ ایک گھوڑے کے اوپر یا اونٹ کے اوپر ایک بزرگ عورت سوار ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پاس جا کے پوچھا کہ تم تو ایک بزرگ عورت ہو، جہاد کے لیے اور جنگ کے لیے تو جوان چاہے، جوان جائے لڑے، تم تو ایک بزرگ عورت ہو، کیسے لڑ سکتے آپ، کیسے جا رہے؟ اس نے کہا دیکھو عمر، میرے چاروں طرف یہ جو جوان ہیں میرے چار بیٹے ہیں، میں ان کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ دشمن کا مقابلہ کرے. اور قادسیہ کے مقام میں پہنچے. رات کا وقت ہے. حضرت سعد بن وقاص نے فرمایا کہ کل بہت مشکل مقابلہ ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، ہاتھیوں کے مقابلے اپنے لڑنا ہے. حضرت خنسا رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے خیمے میں اپنے چار بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو، جس طرح تم ایک باپ سے پیدا ہے اسی طرح، جس طرح تم ایک ماں سے پیدا ہے اس طرح تم ایک باپ سے بھی پیدا ہے. میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے دھوکہ نہیں کیا، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، تم بالکل ایک باپ کے اولاد ہو.
اور کہا کہ کل بہت سخت مقابلہ ہے، دیکھو پیچھے نہیں ہٹنا، ویسا نہ ہو کہ پورے خاندان کو اسلام کو بدنام کرے۔ اور بیٹوں کو کہا کہ کل جس طرح بھی ہو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو چاروں بیٹوں نے صبح جب مقابلہ شروع ہو گیا، بیٹوں نے بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو والدہ کی وصیت تو یاد ہے نا، پیچھے نہیں ہٹنا، ہر قیامت میں ہم نے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، دشمن کے ہاتھیوں کے، صحابہ کرام نے اس کے سونڈ کاٹ، وہ پیچھے بھاگے اور اپنے لشکر کے اوپر ان کے پاؤں آ گئے۔ لیکن بہت زیادہ سخت مقابلہ ہے، اسی مقابلے میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، اور حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے یہ چاروں بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ رات کے وقت ہے، ہر خیمے میں کوئی زخمی لایا، کسی خیمے میں شہید آ گئے، کسی خیمے میں لوگ واپس آ گئے، لیکن حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے خیمے میں کوئی نہیں آیا، اکیلی بیٹی ہے اور چراغ جل رہی ہے اس کے کمرے میں، خیمے میں۔ تو حضرت سعد بن وقاص تشریف لائے۔ ابھی ان سے یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت سعد بن وقاص بہت مشہور جنگجو انسان تھے، بہت بہادر انسان تھے، لیکن وہ اس وجہ کہ ایک عورت ہے، ایک بزرگ عورت ہے، ابھی سے کہوں گا کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ جب حضرت سعد بن وقاص خیمے میں داخل ہو گئے تو اس سے خود پوچھا کہ سعد بتاؤ جنگ کی کیا حالت ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے ہمیں فتح دیا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ میرے بچوں کی حالت ہے۔ پھر جو ہے حضرت سعد نے دل کے اوپر پتھر رکھ کے، ہاتھ رکھ کے ان سے کہا کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ لیکن وہ عورت تھی، بزرگ عورت تھی، اس نے کہا کہ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتین، کہا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے 4 بچوں کی ماں، شہید بچوں کی ماں بنائے، اور کہا میں ان بچوں کے ساتھ جنت پہ جاؤں گی۔ اور اسی طرح ایک پہاڑ بن کے اس نے اس پہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی روئے دھوئے نہیں۔ اس نے کہا جب مسلمانوں کو فتح ہو جائے، مسلمان بچ جائے، مسلمانوں کو فتح ہوگا، بس یہ میرے بڑی بات۔ یہ اسلام نور ہے، یہ اللہ جس کو دیتے وہ دیتے۔ دیکھو بعض لوگ مسلمان ہوتے برائے نام، لیکن جو غیر مسلم ہوتے ایمان لاتے، اس کے دل کے اندر اسلام ایسے مضبوط داخل ہو جاتا ہے۔ یہ تو خیر اس زمانے کے بعد، آپ اس زمانے میں دیکھیں مریم جمیلہ کے نام سے ایک عورت ہے، آپ اس لاہور میں آئی، اس لاہور میں اس کی قبر ہے، وہ امریکن ہے، امریکن، اور امریکہ میں وہ یہودی نسل عورت ہے۔ انہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے کوئی کتاب ادھر پڑھی، اس کے دل میں بات آئی کہ اسلام اتنی مقدس دین ہے، اتنی بابرکت دین ہے۔ ادھر سے مولانا مودودی کو خط دی، اور خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہو گیا، بالآخر لاہور آ گئی، اور ادھر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ان کے لکھا یوسف خان، ایک بزرگ آدمی تھے، ابھی میرے خیال میں بھی 2002 میں شاید وہ عورت وفات پائی، ان کے شوہر بھی، لیکن اس عورت سے اللہ نے بہت بڑا کام کیا۔ یعنی چھوٹے سے کتاب دے کے، پمفلٹ دے کے، لٹریچر دے کے انگلش میں، مولانا مودودی کو ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کے عالم ہے، اسی کے لیے ادھر سے سفر کر کے یہ لاہور اچرا پہنچی ہو، اور انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور بہترین ان کی کتابیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل میں ڈالتے ہیں تو علامہ سعد ایک بہت مشہور نام ہے، ان کی کتاب ہے روڈ ٹو مکہ، سفر مکے کی طرف سفر، اردو میں بھی اس کے ترجمے ہے، یہاں پر ملتے ہیں مختلف مکتبوں میں۔ یہ سعد جو تھے، علامہ سعد، یہ بھی یہودی نسل تھے، انگریز تھے، لیکن یہودی نسل انگریز، یہودی تھے، خاندانی۔ یہ مشرق وسطیٰ کے سفر پہ تھے، اور ادھر کہتے ہیں کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اس کتاب میں لکھا ہے روڈ ٹو مکہ، اس میں لکھا ہے کہ میں مشرق وسطیٰ کے سفر کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے ایک بدھو بیٹھے تھے، بدھو، عرب کی بدھو، بالکل وہ اخلاق سے عاری ہوتے ہیں، زیادہ پروٹوکول کو نہیں جانتے، عزت و احترام کو نہیں جانتے۔ کہتے ہیں اس نے بہت مشکل سے 1 روپے جیب میں تلاش کر کے اور ٹرین کے گیٹ کھول دیا اور اسٹیشن سے 1 روٹی خرید لی۔ جب وہ روٹی خرید لیا اور کھانا شروع کیا، کہتے میرے طرف دیکھو، اس نے اس روٹی کو آدھی میرے طرف پیش کی، کہتے میں نے کہا کہ میں نہیں کھاتا ہوں،
اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتے ہے کہ مسلمان کھائے اور اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہو نہ کھائے. کہتے نہیں ہو سکتے. کہتے اس نے مجھے وہ روٹی دے دی، آدھی روٹی. کہتے ہیں کہ میرے اوپر بہت اثر ہوا. اچھا اسلام کیسے مقدس دین ہے، کیسے بابرکت دین ہے کہ ایک آدمی دیکھو بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک روٹی مشکل سے خرید لیے، خشک روٹی کھا رہے اور وہ بھی مجھے پیش کر رہے. کہتے کہ میرے دل میں کہا کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں. اور اس کے بعد حالانکہ اس علاقے میں وہ پورے مشرق وسطیٰ کو رپورٹنگ کر رہے تھے، کوئی معمولیت بھی نہیں تھے، بہت مشہور صحافی تھے، لکھتے بھی تھے. تو انہوں نے پھر اسی ایک آدمی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی ادھی روٹی کی وجہ سے اسلام قبول کیا. اسلام ایک نور. اور پھر اللہ نے اسے بہت بڑا کام دیا. علامہ سعد کے نام سے، اس کی یہودی النسل نام سے کوئی نہیں جانتے، اس کا نام علامہ سعد. کئی کتاب اس نے لکھی. اس لیے اسلام بہت عظیم نعمت ہے، بہت بابرکت نعمت ہے، بہت عظیم دین ہے. اس کے اوپر جتنی بھی خوشی منائے یہ کم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ ولی ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ متصرف ہے ان لوگ کے الذین آمنوا جن نے ایمان لایا. جب اللہ کسی کی دوست ہو، اللہ کسی کے ساتھ دوستی بنائے، اللہ تعالیٰ کسی کی ولی ہو تو اور کسی کی ضرورت ہے. والذین کفروا جو کافر ہے ان کے دوست کون ہے؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت شیطان ہے. اور فرمائے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اسلام کے نور سے، اسلام کی روشنی سے وہ کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور فرمائے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہے، کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نور مقرر نہ کرے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں. اس لیے ہم اسلام کے عظیم نعمت اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دیکھو یہ جو دین دشمن ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہماری جو سکون ہے، اطمینان اس طرح ہو. اس لیے کہ ان کے ملکوں میں کوئی سکون نہیں ہے. بظاہر آپ دیکھیں گے لیکن ان بیچاروں کے نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ خالہ ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ ماں. یہ جو تصور اسلام میں ہے ان کے لیے بیچاروں اس سے عاری ہے. اس لیے کہ جو پرندوں کی طرح پرندے نہیں ہوتے کہ اپنے چوزے اپنے جو گھونسلے میں بیٹھے ہوتے، اس کے بچے جو ہی پر آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں اس پرندے کو اس کے بچے کدھر. اسی طرح کافر بیچارے بیسے اسی نعمت سے محروم ہے، اور ان کے لیے کچھ خاندانی نظام تباہ ہے ان کے. اور اس وجہ سے ان کے خودکشی ہے، خرابی ہے، سکون نہیں ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بھی آ جائے. یہ جو آپ کو فری میں آپ کو نیٹ کی سہولت دی ہے جی، فری میں ہر جگہ وائی فائی لگے ہے. ایک جوان بس 24 گھنٹے وائی فائی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کام نہ کرے. اگر وائی فائی کی جگہ نہیں ہے تو آپ کے موبائل میں پوری دنیا کی گندگی موجود ہے الا ماشاء اللہ. اور اکثر اس میں لوگ لگے ہوتے ہیں، پوری دنیا کی گندگی. ان کی خواہش ہے کہ آپ دیکھیں جس طرح ان کے خراب زندگی وہ چاہتے کہ آپ بھی اس طرح ہو جائے. اور یہی ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو گولہ بارود ہے جو فلسطین کے اوپر برسا رہا ہے، ان کے گولہ بارود جو عراق کے اوپر برسائے، جو افغانستان کے اوپر اور پوری دنیا میں برسائے، اس سے زیادہ کارگر جو ان کا نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر بھی تباہ کریں. ایک نوجوان کو کھوکھلا کرے، اندر سے خالی ہو، روحانیت سے خالی ہو، بے ادبی عام ہو. جیسے کہ پہلے کس طرح ادب والے کا ماحول تھا، جب بڑے ہوتے تو چھوٹے بیٹھتے نہیں تھے، انتظار کرتے تھے کہ چلو پہلا بزرگ بیٹھے پھر بھی بیٹھوں گا. کسی ڈیرے میں بیٹھے تھے اور کوئی بزرگ آتا، 30-40 لوگ سارے اٹھتے تھے کہ بزرگ آ گیا، ادھر بیٹھو. جگہ بہت تھی تو کہتے آؤ جی ادھر بیٹھو. گاڑی میں چڑھتے تھے، سارے لوگ اٹھتے تھے. آہستہ آہستہ بھی چیز ختم ہو رہی، جوانوں کو دین سے دور کر رہے، اسلام سے دور کر رہے. اس ساری چیزوں کا جو مقابلہ ہم کر سکتے اسی قرآن کے نتیجے میں. اللہ کی بہت بابرکت کتاب ہے. اس قرآن کو خود بھی پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ. اس قرآن 30 پارے قرآن کے ترجمہ و تفاسیر موجود ہے. اس کے مقاصد سمجھو کہ اس کے اندر کیا ہے. جس مسجد کے اندر ترجمے والا ماحول ہے ادھر جا کے بیٹھو، ایک آیت بھی اگر روز آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے.
اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اب پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کیا، وہ 33 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے، کتنی بابرکت زندگی ہے، کتنی خوبصورت زندگی ہے۔ سیرت کے اوپر بہترین کتابیں موجود ہیں، اس کو پڑھو۔ احادیث کی کتابوں کے یہ جتنی ضخیم کتابیں ہیں، صحیح مستند کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم اور ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور یہ ابو داؤد، سب کے مشکات اور صالحین تک اور نیچی کتابوں تک سب کو اردو میں ترجمے موجود ہیں، اس کو پڑھے۔ ورنہ دین دشمن ایک طرف تو ہمارے خلاف گولہ بارود استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں، اور تیسری طرف وہ مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں۔ لڑانے کی کوشش ہے کہ بس کسی طریقے سے مسلمان کو متحد نہ رہ جائے، لڑاؤ جی، کس طریقے سے لڑاؤ اور حکومت کراؤ۔ ان کی بہت کامیاب پالیسی ہے کہ لڑاؤ، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ ان کے کامیاب پالیسی۔ اس وقت سے اب دیکھیں کہ اس وقت مسلم حکمران آپ دیکھیں ہر ایک کیا کرتے ہیں، ان کی خواہش ہے کیسے ہم سے ٹرمپ خوش ہو جائے، کیسے نتنیاہو خوش ہو جائے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس سے کہتا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے، وہ کہ آپ سب کے علم ہے وہ، لیکن پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں پہلے بار اس طرح ہوا کہ پاکستان کے تمام چینل نے بیک وقت اسرائیل کی پارلیمنٹ کی کارروائی پیش کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اگر سوئے رہے اور ہم صرف بے خبر رہے تو یہ پتہ نہیں آگے کیا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کو اور طرز کی لا رہے ہیں، اور یہ بھی شاید اللہ نہ کرے شاید وہی منصوبہ ہو کہ اس واحد پاسپورٹ ہے دنیا کے جس کے اندر آخری صفحے میں آخری پیج میں لکھا ہے کہ اس پاسپورٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جا سکتے ہیں، لیکن اب اسرائیل نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے کس طریقے سے وہ بیٹھا ہے، اور اسمبلی میں اب دیکھیں بہت سارے لوگ تقریر کرتے ہیں کہ شاید دنیا مان رہے تو ہم بھی اگر مانے کیا ہوگا۔ سینٹ کے اندر ایک بہت بہترین سینیٹر کہتے ہیں کہ مان لیا تو کیا عرب مان رہے ہیں ہم بھی مانیں۔ نہیں، یہ قائد اعظم نے جو کہا تھا، علامہ اقبال نے، ان کے جو تصور ہے ان سے ہٹ رہے، اور خود تو قائد اعظم کے مذاق اڑا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنے دور میں بات کی، ہم لوگ وہ کہتے ہیں اپنے دور میں بات کی، چلو وہ الگ زمانہ تھا، اب الگ زمانہ میں اسرائیل تسلیم کرنے سے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ظالم، ایک خونخوار ہاتھ جس نے مسلمانوں کی کتنی اوپر اس کے اوپر ظلم کیے، اور ابھی جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کے بانی لوگوں کو بلایا، اوپر سے ابھی مسلسل 100 سے زائد حملے ہوئے اور کتنے لوگوں کو شہید کیے۔ ان حالات میں ہمیں اللہ کے قریب جانے کے اور دین اسلام کے قریب جانے کے اور اسلام کو پوری طرح اپنے دل میں اتارنے کے اور کافروں کے جو منصوبے ہیں اس کو سمجھنے، اس کے مقابلے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔